अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, एक नया प्रोग्राम, एक नए गेस्ट और एक नया मौजू। कोशिश करते हैं ऐसा मौजू जो आपको कुछ सिखाए भी और कुछ आप हमें फीडबैक भी दें। नाज़रीन, आज का मौजू एवरग्रीन है। जैसे हम कहते हैं कि हर दौर में ये हमेशा ज़िंदा रहे, यानी महंगाई। किसी भी दौर में महंगाई कम नहीं हुई, हर दौर में महंगाई का एक लेवल आगे बढ़ता रहा। लेकिन आप क्या कहते हैं कि इस दौरे हुकूमत ने जो महंगाई ने ग्राफ ऊपर किया है वो तो नीचे आता नज़र नहीं आ रहा, और दिन ब दिन जितनी तेज़ी से ये बढ़ा है इसकी वजाहत हमारी मेहमान करेंगे कि कैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और कैसे इस ग्राफ को नीचे किया जा सकता है। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मलिक मेहरबान साहब, जो कि डिप्टी चेयरमैन रहे हैं यूसी 45 के इस्लामाबाद के, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। वो बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग की है। जो इन्होंने वर्किंग किया है कोरोना के अंदर, वो काबिल तकलीद है और काबिल मिसाल है, और वो आपको ये खुद ही बताएंगे। इस तरह हमारी दूसरी मेहमान नरगस जमीन साहब हैं, जो कि बड़ी वेलफेयर माइंडेड हैं और बड़ा काम किया और बड़ी कम अरसे में बड़ी जगह बनाई है PTI के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और इस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, लेकिन इनके पास उधर है जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब वुमेन विंग की। आइए इनसे बातें करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी मलिक मेहरबान साहब, महंगाई है क्या, इसमें किस तरह पता चला कि महंगाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ शाह साहब, आपने सवाल किया कि कैसे पता चलता है कि महंगाई है क्या। आज के जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, अगर हम महंगाई को देखें तो आप आज का वो गरीब शख्स, वो मज़दूर जो कि रोज़ाना की बेस पे अपने बच्चों के लिए खाने के लिए लेके जाता था, आज उसकी हालत ये है कि उस बच्चे की, उस घर में बैठी माँ की, उनकी फैमिली की हालत ये है कि वो भूख से मर रहे हैं। सही। और हालात ऐसे पैदा कर दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जिसको वापस लाना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा किया है, वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो महंगाई का सफ़र जो है वो तवील होता जा रहा है, और खुर्द अशिया जो हैं वो आम लोगों के दस्त से बाहर जाती जा रही हैं। तो महंगाई जो है वो हर दौर में होती है। अपने प्रोग्राम की मलिक साहब, आपने बड़ी सी बात की कि खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन सिर्फ खुर्द-ओ-नोश की नहीं है। मैं जमीन साहब से पूछूं, क्या वाकई महंगाई है, या महंगाई एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह पे इस वक्त है, यूके में भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है? आप क्या कहती हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कि आज आपने हमें एक मौका दिया कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इशू है हमारा आवाम में, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कि इसके ऊपर हम लोग आज कुछ आप लोगों को कुछ हक़ाइक़ बता सकें। जी जी प्लीज़। तो हकीकत सर ये है कि पहली बात कि आपने ज़ारे मेरे साथ जो मेहमान बुलाए हैं काबिल इज़्ज़त है कि ये कह रहे हैं कि जी ये हम PTI ने की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई की, जबकि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे हर बंदा जानता है कि महंगाई की असल वजूहात क्या हैं। महंगाई की असल वजह इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो कोविड है, जिसने इंटरनेशनली सब लोगों को डैमेज किया और तमाम कंट्रीज़ को, तमाम मुल्कों की मईशत को उसने तहस नहस किया। तो उसका असर क्या, हम तो एक ग्राफ रूट से भी बहुत नीचे गुर्बत की उस लाइन में आ रहे थे, हमारा जो मुल्क है, तो क्या इस पे नहीं पड़ेगा? जमीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, बेहतरीन बात की, लेकिन हमारी काफ़ी चीज़ें जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, गंदम, गन्ना, शुगर, ये तो हमारी मुल्की पैदावार है, इस पर डॉलर नहीं करता असरअंदाज। नहीं सर, इसमें तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ जो है ना, वो जो 35 ईयर से इतनी गलत पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, एक माफिया जो बैठा हुआ है, जिसको अभी तक हम नाकाम हैं कि हम उस माफिया को तोड़ सकें या उस माफिया को थोड़ा डाउन लेके जा सकें। इस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी हमारी जो पैदावार है, इसको पहले बाहर भेज दिया जाता है और फिर उसको महंगे दामों से पाकिस्तान में वापस ख़रीदा जाता है, ये वजह है। और बाकी इंटरनेशनली आपके सामने डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, वो तो उसमें देखें सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं कसूर है, या हमारी PTI गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है ना। उसमें तो आपको नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनली इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहाँ पे जा रही है, आसमान की तरफ जा रही है। हम लोग तो बहुत से अभी
جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے بہت سے اخراجات اپنی گورنمنٹ پر ڈال کے اور بہت اس لیول کو کم کر کے، اور ابھی تک جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اپنی گورنمنٹ کے اوپر، اپنی معیشت کے اوپر، اور عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے خود اپنے کئی اخراجات کم کر کے، خاص طور پہ لیوی کم کر کے اور بہت سے ٹیکس کم کر کے کوشش کیا کہ عوام کو ریلیف دے دے۔ لیکن مہربان صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تو اس سے پہلے 28 روپے چینی تھی پر کے جی، آپ کا دور جب ختم ہوتا ہے 55 روپے تھی، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سر شکریہ۔ میم ابھی بات کر رہی تھی کہ کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول کا جو پریشر ہے وہ بھی رہا اور پوری دنیا کے اوپر مہنگائی ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مافیا بیٹھا ہے وہ مافیا جو ہے آج تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، ہم ناکام رہے۔ تو میں تو میم سے یہی کہوں گا اور حکومت سے بھی یہی درخواست کروں گا، اگر آپ مافیا سے بھی ناکام ہو گئے، آپ چوروں کو بھی نہیں پکڑ سکے، ٹیکس آپ روز بروز لگاتے رہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے رہے، تو اگر آپ ناکام ہیں، آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں تو آپ جلدی سے اس عوام کی جان چھوڑ دیں اور گھر جائیں، اور تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے۔ بات کرتے ہیں جب بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو تب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ دیکھے وہاں پر مہنگائی ہے، انڈیا کے اندر اتنی مہنگائی ہے۔ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کو چپ کرانے کے لیے کہتے ہیں انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر اپنا بنگلہ دیش کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی خدا را آگ لگائیں انڈیا کو، آگ لگائیں دوسرے ملکوں کو، غریب کی بات کریں، غریب جو ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ جی کرونا، یقین کریں سر آصف صاحب، میں آج آپ کے پروگرام پہ یہ کہہ رہا ہوں، کرونا سے اتنے لوگ نہیں مر رہے جتنا وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ بالکل آپ نے اور ٹھیک کہا، مہنگائی جو ہے وہ اس ٹائم زور و شور کے طرح آگے بڑھ رہی ہے، اور بالکل حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، نہ ہی ان سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کے اس پروگرام سے آج کا یہ پروگرام ریکارڈ ہے، ابھی جو رمضان شریف آنے لگا ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ لوگوں کی چیخیں جو ہیں وہ ابھی سے نکل چکی ہیں۔ لیکن ملک میرے صاحب، جو میں نے کوشچن کیا کہ آپ کے دور جب آیا تھا تو 28 روپے چینی تھی اور جب ختم ہوا تو 55 روپے چینی تھی۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آصف صاحب، میں وہ اس سے تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا۔ ہمارے دور میں اگر چینی سستی تھی اور ان کے دور میں چینی مہنگی ہو گئی، وہ تو پہلے سال جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے آ کر یہ کہا کہ جی وہ جتنے قرضے تھے نا جی اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سال آیا تو انہوں نے کہا جی وہ جو قرضے تھے وہ ابھی کچھ رہتے تھے، ہم نے اس کے لیے پھر مہنگائی کر دی، پھر اس کے بعد ٹیکس لگانے شروع کر دیے، پھر کرونا آ گیا ان کے سامنے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کر بجلی کا بل ہاتھ میں اٹھا کے کہتے تھے اس کو میں آگ لگا دوں گا، میں حکومت کے ساتھ غداری کروں گا، میں بل پے نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ایسے ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جو کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ خدارا ابھی اٹھا کے دیکھیں بل، مجھے کل ایک بندے نے بجلی کا بل بھیجا، یقین کریں میں تو پریشان ہو گیا، جتنی یونٹس اس نے چلائی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ وہ بل پے کر رہا ہے۔ تو آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو دوسرا ہوتا ہے، جب آپ حکومت میں جاتے ہیں اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنایا اور آپ پھر یو ٹرن پہ یو ٹرن۔ ابھی ہر بات کے اوپر جناب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں، ہر 3 مہینے بعد آپ ٹی وی پہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ملک میرے صاحب آپ سے بات ہوگی، یہیں سے بات ہوگی جہاں پہ سلسلہ کلام ٹوٹنے جا رہا ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں، عوام یہ کہتے ہیں کہ کوئی قرارداد آپ نے ابھی تک پیش نہیں کی پارلیمنٹ کے اندر جو مہنگائی کے حوالے سے ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے ابھی تک کوئی مہنگائی کا قرارداد کیوں نہیں پیش کی؟ اس پہ بات ہوتی ہے لیکن وقت ہوا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک وقفے کا، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی، ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں۔ میرا یہ میکس نان بار ہیرو بنے ہر بار، لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے، پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے، میکس نان بار میرا ہیرو، تو میرا ہیرو۔ واہ ہیرو! لیمن میکس لانگ بار۔ نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔
बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज़ कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफ़र किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। वेलकम बैक, खुश आमदेद नाज़रीन। सिलसिला काम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से टूटा था। लेकिन बात बड़ी गर्मा गर्म है, क्योंकि महंगाई बड़े गर्मा गर्म है और बड़े अरूज पे है, और इसको रुकने का कोई नाम नहीं दे रही। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे सच्चे साबित करते हैं अपने आप को, और अपोजिशन अपने आप को साबित करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल ये दोनों नाज़रीन के, दोनों मेहमानों के हवाले से कहूँगा कि दोनों ने महंगाई का आदेश कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने कोई करारदाद पेश नहीं की तो उन्होंने भी उसकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन आज हमने इनको इसलिए बुलाया कि अपनी गवर्नमेंट का, अपने ग्रुप का, अपनी हुकूमत का, पार्टी का मौका पेश करें कि क्या वजह है कि अवाम पिछले रहेंगे दो हाथियों के दरमियान। क्या कहते हैं जी मलिक मेहरबान साहब? जी आसिफ साहब, देखें, आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करारदाद जो है वो पेश नहीं की असम्बली के अंदर। देखिए, हमने हर प्लेटफार्म के ऊपर हमने आवाज़ उठाई है महंगाई के लिए। हमारे सेनेटर्स ने आवाज़ उठाई है, हमारे जो MNAs हैं उन्होंने असम्बली के ऊपर इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। ये ऐसी बात नहीं है। अब आवाम के अंदर जो है वो जो एक लहर आ चुकी है, आवाम को भी पता चल चुका है कि ये झूठे वादे थे, ये सारी बातें जो थीं वो ऐसे ही थीं, सिर्फ फ्रॉड था और कुछ नहीं था। आवाम को सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया था कि जी आप फिक्र ना करें, यहाँ पर तो इतने लोग नौकरियाँ लेने आएंगे, यहाँ पर तो डॉलर की रेल पेल होगी। यकीन करें कि आवाम जो है ना वो बातें सुन कर इनकी वो परेशान हो चुकी है। अब वो भागने के चक्कर में है। मेहरबान साहब, बड़ी अच्छी बात की। हुकूमत ने कहा था लोग बाहर से नौकरियां लेने आएंगे, आए हैं कि नहीं आए? गवर्नर अपना स्टेट बैंक आया कि नहीं है? और बहुत से तर्जुमान जो है वो यहाँ से नौकरियां लेने आए। बड़ी ये बात जो आप कर रहे हैं कि जी अब हालात जो है हमारे वो बिल्कुल ऐसे ही हो गए हैं कि अब स्टेट बैंक जो है वो हमारे ऊपर आके बैठ गया है और हमारी हुकूमत को बिल्कुल ख्याल नहीं है। अब हमारी हुकूमत जो है जो जिस ट्रैक पे चल रही है, मुझे ये लगता है कि कोरोना रहे ना रहे लेकिन आवाम को ये गुर्बत से ख़त्म। जी मलिक मेहरबान से बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं पूछना चाहूँगा नरजस जवीन साहब से, कोई एक नारा भी सच्चा साबित किया हुकूमत ने? जैसे इन्होंने कहा कि जितने नारे लगाए थे कंटेनर पे खड़े होके, हमारे आवाम को बताएं सेहत कार्ड दिया है, एहसास प्रोम दिया है, बिल्कुल दिया है सर, आपके सामने है। अभी ये पहले तो मैं इनकी उस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि हमने करारदाद पेश की, नहीं की। क्यों नहीं की सर? इसलिए कि इन्हीं का बोया हुआ हम काट रहे हैं। जो इन्होंने 35 साल पंजाब में स्पेशली गवर्नमेंट की है और जितना वो मकरूज करके गए हैं हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को, तो उसको जो बोए हुए को काटने में भी खान को 5 साल बहुत कम है। इसका मतलब 5 साल और चाहने इंशाअल्लाह ताला साल भी हमारे ही होंगे। ये भी आज ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात कर रही हूँ आप लोगों से। और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला चेंज होगा। बहुत सी माशी तब्दीलियों की देखें कोशिश की जा रही है। और लोग ये मुतालबा करते हैं कि क्यों नहीं आप आर्टिफिशियल डॉलर कंट्रोल करते जैसे उन्होंने किया था, अवाम के तो करें कम से कम। जी सर, उन्होंने यही किया ना कि आपके ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ाते गए, ठीक है ना। हम लोगों ने हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उसका सूद जो है उसको हम लोग कम करें। आज फिर 50,000 अरब जो है वो कर्जा बढ़ गया। उनके दौर में 24,000 अरब था और आपके दौर में 50,000 प्लस चला गया। तो ये कर्जा कम हुआ या ज्यादा हुआ? नहीं सर, बहुत अच्छी तरह हमें पता है इस वक्त हालात जिधर जा रहे हैं। मैं एक ही बात देखिए, हमने बहुत से प्रोग्राम्स दे दिए हैं। इस वक्त एहसास प्रोग्राम है। हर जो लो लेवल घराना है, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि गरीब या गुर्बत, लो लेवल है जाहिर है जिन लोगों का, और उनको 12,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है एहसास प्रोग्राम के जरिए। 12,000 3 महीनों का। आप मुझे बताए 4,000 में किसी घर का बेटा आप मुझे बना के दें तो हमारे वहाँ खुश हो जाएंगे, बल्कि खुश मुझे एक दिन का बना दें। लेकिन सर आप नहीं, सर आप वो बताएं जो नवाज शरीफ ने फिर दिए थे। फिर जाहिर है जब से कोरोना आया हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह
پہلے راشن سکیمز تھیں, اس کے بعد احساس پروگرام تھے, پھر یوتھ لون پروگرامز ہیں بہت زیادہ. اس وقت آپ کی انڈسٹریز کو, نوجوان پروگرام, انڈسٹریز کو بہت زیادہ لون پروگرام دیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ آپ کرونا سے لڑ رہے ہیں, اور صرف ہم نہیں لڑ رہے, پوری دنیا اس وقت اس بیماری سے بھی لڑ رہی ہے. ہم نے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن دے کے پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی کہ ہم نے لوگوں کو بالکل غربت میں نہیں مرنے دیا. وہاں کے ڈیلی ویجز کیا ہیں اور ہماری ڈیلی ویجز کیا ہے, وہاں پہ پر انکم کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے. لیکن ملک مہربان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, کیا حکومت اپوزیشن کی بات ماننے کو تیار ہے؟ کسی جگہ پہ گورنمنٹ کانفرنس, کسی جگہ کوئی کٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس مہنگائی کو, اس معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے مل بیٹھ کے ہم بات کریں؟ دیکھیں جی, اگر حکومت کو اس عوام کا خیال ہوتا, پاکستان کا خیال ہوتا, تو یہ کب کا مل جل کے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا تھا, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اپوزیشن آج بھی چاہتی ہے کہ عوام کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بتائیں ہمیں روڈ میپ دیں کہ کیسے آپ جو ہے ملک میں مہنگائی کم کر سکتے ہیں. ان کے پاس نہ تو روڈ میپ ہے. ملک صاحب ایک ایلیمنٹ تو یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں حکومت ملے گی تو پھر ہم دیکھیں جی, وہ حکومت جو ہے وہ ہم تو ابھی ان سے لینا بھی نہیں چاہتے, یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں, ہم انہیں سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے. یہ 5 سال پورے کریں, اور 5 سال کیا, میں تو کہتا ہوں اگلے 5 سال کی تیاری بھی کر لیں. اب عوام کے اندر جو میں میم کو بتاتا چلوں, ابھی جو کے پی کے الیکشن آپ نے منسوخ کروا دی ہیں, اور اس سے پہلے جو آپ کے کے پی کے کچھ حصے کے جو الیکشن ہوئے ہیں, رزلٹ آپ کے سامنے, آپ کو پتہ چل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ عوام کو جو آپ نے دیا ہے اس سے آپ کو کیا ملا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں آپ کے پاس نہ تو روڈ میپ ہے, آپ بات کرتے ہیں ہم نوجوانوں کا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ احساس کارڈ جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. او میم خدا کے لیے میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں, ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ جو یہ لالی پاپ دیتے ہیں 12,000 روپیہ, یہاں آپ کے امپلائیز ہیں آصف صاحب, یہاں کے لوگ جو رہتے ہیں, مجھے آج اگر ایک فیملی جو ہے جس کے اندر 10 8 اور 10 لوگ رہتے ہیں, وہ مجھے آج کا ایک راشن ایک دن کا ڈیٹیل بتا دے, وہ یقین کرے 5 سے 6 ہزار روپے بنتی ہے. آپ کیسے جو ہے وہ آپ کو 12,000 کا ایک لالی پاپ دے کے آپ کہتے ہیں جی ہم یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو دیا گیا ہے وہ انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے وہاں سے دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو کے اندر جو آپ کے پاس جو انکم آتی ہے وہ آتی ہے آپ کے ٹیکس سے آتی ہے, جو آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ریکارڈ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا اپنے پچھلے 3 سالوں میں, اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی گورنمنٹ جو ہے یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتی تھی 12 ارب روپیہ جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے پاکستان کا, اور وزیر اعظم جو پاکستان مسلم لیگ نون ہیں انہوں نے چوری کر. اچھا وہ بھی ابھی 3 سالوں سے اگر 12 ارب مہینے کا جو ہے وہ چوری ہونا بند ہو گیا, ظاہر ہے اگر آپ آ گئے ہیں سفید پوش آ گئے ہیں, چور چلے گئے ہیں, تو وہ تو آپ نے سیو کیا, وہ پیسہ کدھر گیا؟ اور اس کے بعد آپ نے جو ٹیکس کلیکٹ کیا, جو آپ نے ریکارڈ پیش کیا, وہ کدھر گیا؟ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کے قرضے جو تھے وہ آپ کا جو بیج بویا وہ ہر دفعہ وہ یہی بات کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کو یا تو ان کو سسٹم کا نہیں پتا یا ان کے سامنے ریکارڈ کی لسٹ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 24 ارب 24,000 ارب تھا, 1000 ارب جو ہے وہ قرض تھا ملک کے اوپر, اور ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ گمزن تھا اور ترقی کی طرف جا رہا تھا, موٹر ویز بن رہی تھی, کام ہو رہا تھا. آپ کی ترقی آتے ہیں آج آصف صاحب وہ 54 ارب روپیہ 54,000 ارب جو ہے تو زیادہ مقروض ہی کیا نا ہر ایک کو. وہ کس نے مقروض کیا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا, پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. بالکل آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کی ترقی کا سفر ہم جانتے ہیں کیسے کیا, کیا کیا. اور اسی طرح نقد جمین صاحب سے بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے, ایک وقفہ, پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, آپ یقیناً اندوز ہو رہے ہیں. کچھ باتوں کو اپنے ذہن نشین کیجیے گا کہ ووٹ صرف اس کو دیں جو آپ کے ووٹ کی ایمان کو سنبھال سکیں. ناظرین کہیں مت جگہ, اسٹے ود اس. جو اپنوں کی راہیں بے تابی سے تکتا ہے, لطیف ہے. جو یادوں کو, قدروں کو پہچانتا ہے, لطیف ہے. جس کے آنے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہیں,
लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। हर दिन जो सूरज तलू होता है, रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं। जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी। हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह। फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे। स्काई इलेक्ट्रिक, सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त। मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल। स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग। सर्दी गर्मी दिन रात, बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। अस्सलाम नाज़रीन, खुश आमदेद, वेलकम बैक। आपने देखा प्रोग्राम की कैसे शुरुआत हुई और कैसे उसका दिन दर्जा बदर्जा आगे चल रहा है। मेरे साथ आज मेहमान हैं मलिक मेहरबान साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वाइस चेयरमैन रह चुके हैं UC 45 के इस्लामाबाद के, और अभी ये चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं UC 45 का। देखते हैं आगे ये क्या करते हैं और नया प्रोग्राम क्या देते हैं। और इसके साथ हमारे पास दूसरे मेहमान हैं नरगस जबीन साहबा, जो कि जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब वुमेन विंग की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर अव्वल दर्जे की रहनुमा हैं। कोशिश करते हैं कि आवाम को मुतमिन किया जाए। इसलिए आज हमने इनको बताया कि आपकी हुकूमत का क्या विजन है, क्या लोगों को मुतमिन कर सके हैं या अभी कहेंगे कि घबराना नहीं। दोनों बातों में कौन सी बात पहले साबित होती है, इस पर बात करेंगे, बात जारी रखेंगे। मैं बात करूँगा नरगस जबीन साहब से। नरगस जबीन साहब, अभी बलतैदी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे कि मलिक मेहरबान साहब ने कहा कि KP के इलेक्शन मुलतवी कराए गए। इस्लामाबाद के 15 अप्रैल का शेड्यूल था, उसको भी आगे किया गया। क्या आप लोगों के पास जाना नहीं चाहते या लोग आपको वेलकम नहीं करना चाहते? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला जाना चाहते हैं और बड़ी जल्दी इलेक्शन होंगे। तमाम शेड्यूल इस वक्त रेडी हो चुका है। आपको भी पता है कि पहले यही कोशिश की जा रही है मरदमशुमारी की तरफ अगर जाते हैं, ताकि पंजाब में इलेक्शन जो है ना दोबारा से एक नए तरीक़ाकार के तहत। पर अभी सब्जियां तो कम हो गई हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वो सीजन वाइज होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सब्जियां काफ़ी हद तक कम कीमत हो गई हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं सर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत का कमाल है या मौसम का कमाल है? नहीं, देखेंगे महंगाई किस दौर में नहीं हुई। हर गवर्नमेंट में हर गवर्नमेंट को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। और एक चीज़ का जब नया मौसम आता है तो यकीनी बात है कि जब नई चीज़ मार्केट में आएगी तो वो महंगी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिल्कुल अपने मौसम में आ जाएगी तो दालें भी तो कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन उसके रेट कम नहीं सर, काफ़ी यानी मैं जहाँ तक समझती हूँ कि गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रही है, अपनी औकात से बढ़ के इस वक्त सब्सिडी दी जा रही है। आपको यूटिलिटी स्टोर्स को देखें आप लोग, अभी एक नया जो माहाना राशन स्कीम आई है, 50,000 से कम जिसकी भी पे है उसको 1,000 का राशन में देखें फ़ायदा दिया जा रहा है। लेकिन तो और आप अगर देखें तो ये चाहूँगा हर महीने कैमरे की तरफ करके लोगों को बताएं कि रमज़ान का बहुत अच्छा गुजरेगा, इंशाल्लाह ताला यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं, बड़े जनरल स्टोर के ऊपर भी, कि इंशाल्लाह रमज़ान जो पैकेजेस होंगे वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। मतलब मेहरबान साहब ये बताएं, हुकूमत बड़े इकदाम करती है, कोई भी हुकूमत आती है सस्ते बाजार लगाती है, यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी देती है, लेकिन एक ख़ास माफिया जो है उसको खा जाता है।
جیسے میں کئی 5-6 سال سے پروگرام کر رہا ہوں یوٹیوب شو پہ, میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان مینیجروں کو, ان ناس جو آپ کے مختلف جو ورکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ناس ان کا کوئی مینیجر ہے, کوئی چھوٹے اسٹور کا مینیجر ہے, کوئی سپر مارکیٹ کا مینیجر, اگر آپ نے ان کو لگام نہ دیا تو یہ سبسڈی سب مافیا کے پاس جائے گی, عوام کے پاس نہیں پہنچے گی. آپ کیا کہتے ہیں اسی طرح سستے بازاروں کے حوالے سے؟ سر آپ نے بات کی یوٹیلٹی سٹورز کی, تو آپ کہتے ہیں کہ مافیا بیٹھا ہے. بیسیکلی دیکھیں جی, جب پرائم منسٹر خود جو ہے وہ اپنے کولیگز اور دوستوں کو لے کر آ جائے گا ایسی سیٹ, ابھی آپ کا جو ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز ہے وہ کون ہے؟ آپ پیپر اٹھا کے دیکھیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کا دوست ہے, اور جو منسٹر ہے اس کا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کا دوست ہے. وضاحت کر دوں, وہ دوست نہیں ہے, عام طور سے جو کہا جاتا ہے اے ٹی ایم ہے. ہاں, یا اے ٹی ایم ہے. اور ان کی وجہ سے آپ نے بڑی اچھی بات عوام تک پہنچائی. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ خدا را آپ اس پہ سوچیں, یہ آپ کی دوستی اپنی جگہ پہ, آپ کا اے ٹی ایم اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بوجھ جو ہے عوام کے اوپر جاتا ہے. عوام کو جو دھوکہ مل رہا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کے اندر چیزیں آپ کو کم ریٹوں پر سستی چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی, لیکن وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزیں موجود ہی نہیں ہوتی. اگر وہ ہوتی ہیں تو ان کی جو وہ کوالٹی ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی عام آدمی کے استعمال کے لیے نہیں ہوتی. مہربان صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, اور پرائم منسٹر عمران خان ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, یا ان کے دو مانیٹر کرتے ہیں پروگرام وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یوٹیلٹی اسٹور میں یا تو چیز ملتی نہیں ہے, یا پچھلے 2 سالوں سے انہوں نے ایک سسٹم نیا شروع کیا ہے کہ چینی اگر ہے تو اس میں پنجابی میں کہتے ہیں ککھ ڈال دیتے ہیں, اور اس طرح دالیں وہ ڈالتے ہیں جو ایکسپائر ہوئی ہیں. جو بھی گاہک جاتا ہے, کلائنٹ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے یہ تو چیز خریدنے کا قابل نہیں ہے, بلکہ وہ باہر جا کے لوگوں کو بھی کہتا ہے ادھر نہیں جانا. اس مافیا کو اگر نہ روکا گیا تو بھلے آپ 50 کروڑ کی, بھلے آپ 5 ارب کی سبسڈی دیں, اس کا عوام کو فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ نرگس جمیل صاحبہ, چونکہ آپ ہر وقت دستے کی رکن ہیں اور آپ بڑا کام کرتی ہیں, آپ کی آواز مجھے پتہ ہے, چونکہ آپ وومن ونگ کی نارسون کی جنرل سیکرٹری ہیں, آپ کی آواز آگے تک جاتی ہے اور جانی چاہیے. آپ کیا مشورہ دیں گی وزیر اعظم پاکستان کو کہ یوٹیلٹی اسٹور کے لوگ جو ہیں ان کو لگام دی جائے, اور اس طرح سستا بازار ہے وہاں پہ مافیا کو روکا جائے؟ کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر؟ بالکل سر, میں تو خان صاحب کو آج ضرور یہ پیغام دوں گی کہ سر آپ نے اتنے اچھے اگر پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں, آپ جیسے یوٹیلیٹی سٹور ہے اور بڑے بڑے جنرل سٹور ہیں یا سستا بازار ہے, تو برائے مہربانی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ٹیم لگائی جائیں جو باقاعدہ اس کا چیک کیا کریں, اس کا معیار کو چیک کریں, تاکہ عوام کو اچھی اور معیاری اشیاء مل سکیں اور سستے داموں پہ مل سکیں. اور ایسا یوٹیلٹی اسٹور کا ایم ڈی بھی نہ لگائیں جو کہے کہ صحافیوں کو 5 کلو چینی دیں اور جان چھڑا لیں. نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کے ایم ڈی نے کی, پچھلے سال کی بات ہے, میں گواہ اس چیز کا, یعنی شاید نہیں, ہم نے سچی بات ہے کہ ایسی کوئی کمپلین ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی, اور بہت سے کمپلینٹس ہیں. اگر ایسی پرابلم ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایسی کمپلین نہیں پہنچی, اور سر یہ کمپلینس عوام پہنچائے نا. آپ کو بتاؤں, میں نے خود 10 کمپلینٹ کیے ہیں آپ کے ایم ڈی کو, ان کے آفس میں جا کے پنجابی میں کہتے ہیں وہ باتیں کی جو عام حالات میں ہم نہیں کرتے ہیں. اور اس طرح جو کراچی کمپنی میں ان کا آفس بنا ہوا ہے, وہاں کے جو ویجیلنس انچارج تھے اس کو میں نے اتنے فون کیے, اس نے سنا نہیں, پھر میں نے اس کو ایسی سنائی ہے کہ اس کو ہر چیز میری سننی پڑی ہے. تو آئندہ رمضان آ رہا ہے, اس پہ اگر آپ گریپ نہیں کریں گے تو جون اس کی آگے ہے. نہیں انشاءاللہ چیک اینڈ بیلنس ٹیمز لگا. ملک مہربان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کم کی جا سکے؟ بڑا اپنے طور پر ترجیح دیں عوام کو, حکومت کو. سوال کیا ہے شاہ صاحب آپ نے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت سے جان چھڑائی جائے اگر مہنگائی کنٹرول کرنی ہے. اگر حکومت 5 سال پورے کرے بہتر نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ حکومت جو ہے نہ تو ان کے پاس روڈ میپ ہے اور نہ ہی یہ مہنگائی کو کنٹرول کر پائیں گے. جو حالات ابھی اس وقت ملک کے اندر بن چکے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکے. جو آپ تجویز کی بات کرتے ہیں تو یہ ملک میرا بھی ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال رہیں, خوشحال ہوں. تو میں یہی گزارش کروں گا وقت کے حکمران سے کہ جی آپ جو ہے جو اپنی جتنی بھی اے ٹی ایم مشینز کارڈز ہیں آپ ان کو پلیز ڈسٹ بین میں پھینک دیں, اور آپ صحیح ایک اچھے حکمران کی طرح آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں
تاکہ ملک میں جو غریب عوام ہیں ان تک صحیح چیزیں پہنچ سکیں. اور جو سستے بازار اور سستے سٹالز جو ہیں, آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے میں نے سپورٹ کیا تھا یہ جو سستے سٹالز ہیں میں نے لگوا کر دیے لوگوں کو کہ لوگوں تک جو سستی چیزیں ہیں وہ ان کو مل سکے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پرائم منسٹر کو دکھانے کے لیے لگائے جاتے ہیں, نہ کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں. جس طرح میں نے یہ ڈیزائن کر کے کچن گارڈن کا پروگرام جو ہے وہ دیا تھا, جس طرح میں نے ڈیزائن کر کے پرائم منسٹر جو سستا بازار کے نام سے میں نے یہ پرپوزل دی تھی اور لوگوں کو میں نے یہاں پر سٹالز لگا کر دیے تھے. ان سٹالز کو صرف اور صرف پکچرز لینے کے بعد اکھاڑ دیا گیا. وہ جو نوجوان جن کا روزگار لگا تھا ان کو دربدر کر دیا گیا. تو اگر پرائم منسٹر اور حکومت جو ہے صحیح طریقے سے تصویروں سے نکل کر باہر آ کر عوام کی خدمت کریں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کنٹرول نہ کر سکیں. بڑی اچھی تجویز. آپ کے ساتھ ہم ایک پروگرام کریں گے کچن گارڈن پہ. میں بھی ناظرین کو کہوں گا نیکسٹ ویک آپ کو دیکھیے گا کچن کیبنٹ, اس کا ہم پہلے پرومو بھی چلا دیں گے کہ کچن گارڈن جو ہے ایک بڑا اچھا پرومو ہے. اور آئندہ آنے والے رمضان میں اور سردیوں میں, کیونکہ آگے شہریکاری موسم شروع ہو رہا ہے, تو اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. لوگوں کے لیے بہت اچھا کچن گارڈن جو ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو میں نے لانچ کیا ہے کچن گارڈن. نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. نرگس جمیل صاحب آپ یہ بتائیے گا پرائم منسٹر کو آپ پاکستانی ہیں پہلے, پھر تحریک انصاف ہے یا تحریک پاکستان مسلم لیگ ہے یا کوئی بھی دوسرا ہے, پہلے ہم سب پاکستانی ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کوئی ایسی تجاویز دینا پسند کریں گے, وہ بھی آپ کی بات سنیں اور سنتے ہیں. جی سر بالکل, میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے خان صاحب تک یہ پیغام ضرور پہنچاؤں گی کہ خان صاحب ایسے پروجیکٹس لانچ کریں, ایسی لیجسلیشن کریں کہ جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو, کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں غریب عوام پس رہی ہے اور ان کو اس وقت آپ کے اسپیشلی شفقت کے ہاتھ کی ضرورت ہے. اور اس وقت آپ کی جو معاشی ٹیم ہے اس کو خدا را آپ خود لک آفٹر کریں اور خود دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں. بہت اچھی بات. نرگس جبین صاحب ہمارے ساتھ تھے, جنرل سیکرٹری پنجاب نارتھ ونگ کی, وومن ونگ کی, وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے شعبے کی اپنی پارٹی کی ترجمانی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تھے ملک مہربان صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما اور UC 45 کے نائب چیئرمین رہ چکے ہیں اور اس وقت چیئرمین کا الیکشن لڑنے جانے ہیں. اللہ ان کو کامیابیوں کامرانی عطا فرمائے. ہم چاہتے ہیں ہر وہ بندہ جو اس ملک کے لیے اس ملت کے لیے مخلص ہے وہ آگے. اسی لیے ہم نے دونوں مہمانوں کو کہا آپ کسی پارٹی سے ہوں لیکن پہلے آپ پاکستانی ہیں, پاکستانی عوام کا آپ خیال کریں گے, ان کی تجاویز دیں گے اور انشاءاللہ ایک ملک پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب کے لیے بہتری ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے مہمانوں کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نام بار ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے. اس کی علامات میں بخار, کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے. بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے. یاد رکھیں ہر زکام, بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں. ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں.